أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق اللہ تعالی رزق فراخ کر دیتا ہے لمن یشاء من عباده جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ اللَّهُ اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ اے میرے بندو ہجرت کرنے سے تمہاری روزی تنگ نہیں ہوگی، جہاں بھی جاؤ گے اللہ پاک رزق کے وسائل وہیں فراہم کر دیں گے، اور ہجرت کرتے وقت اسباب معیشت کو ساتھ لے کر مت چلو بلکہ اللہ پر توکل کرو اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر بار وطن اور رشتہ داروں کو اور برادری کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور اللہ کی زمین میں کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرو۔ اللہ پاک ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس بندے کو رزق زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کو رزق زیادہ دے دیا تو اس کا دین تباہ ہو جائے گا اور یہ رزق کی زیادتی کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے گا اور اس طرح اپنی آخرت بھی برباد کر لے گا۔ اور کس کو کم دینا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا اللہ پاک رزق کم تو کر دیتے ہیں لیکن بند نہیں کرتے، یہ اس کا خاص کرم ہے کہ رزق کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی گھٹا دیتے ہیں، لیکن کسی بھی جاندار کا رزق بند نہیں کرتے بلکہ اس کو مسلسل روزی ملتی رہتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماء کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، پھر مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے کون زندہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ ہی یہ سب کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی آسمان سے پانی نازل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ پاک مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا اور قیامت قائم ہوگی اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اور فرمایا انہ ہو یبدئ و یعید کہ اللہ پاک
مخلوق کو پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ پاک پہلی بار بھی پیدا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی زندگی کا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ اور وہ زمین جس میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، کوئی نباتات نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اللہ پاک اس پر بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ قل الحمدللہ، فرمایا جب مخالف کو ایسی دلیل دی جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکے تو اس وقت الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، فرمایا کہ سارے بے عقل نہیں، ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، مگر دل لگی اور کھیل تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یقیناً آخری گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دراصل وہی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ حاضر تحقیر کے لیے ہے، میں یہ دنیا، اور دنیا ادنا کی مؤنث ہے جس کا معنی ہے گھٹیا چیز اور قریب کی چیز، یعنی یہ دنیا جو اس وقت تمہیں میسر ہے اور تمہارے پاس ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور خسیس چیز ہے۔ اور لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو ضروری کام سے غافل کر دے۔ فرمایا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، بعض آدمی میں سے وہ ہے کہ جو فضول بات خریدتا ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور لعب کا معنی ہے کھیل، دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی کے خزانے ہیں اور باغات ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ سب اس کھیل کے کھلونے ہیں۔ کوئی آدمی 60-70 سال تک ان سے کھیلے گا، پھر اس کے بعد اسی طرح خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا جس طرح خالی ہاتھ اس دنیا سے آیا تھا۔ تو جب بھی آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ ایسے کام میں مشغول ہے جو آخرت میں مفید نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول ہے۔ ہمیں اپنی مصروفیات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا وقت ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جو آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو دراصل اس دنیا کی زندگی سے فائدہ انسان وہی اٹھاتا ہے جو آخرت میں کام آنے والے کام کرتا ہے، اور جو فضول اور بیکار کام ہیں ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ جس بات پر حسرت کرے گا وہ یہی ہوگی کہ کاش میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرتا۔ آج اس وقت کی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب نیک لوگ اللہ کے سامنے اپنے اوقات کا بہترین بدلہ وصول کریں گے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، الدار موصوف ہے اور الآخرہ اس کی صفت ہے، اور الحیوان یہ مصدر ہے، جیسے الحیات مصدر ہے۔
اور اس میں الف لام کا اضافہ اور اس میں حروف کا اضافہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے معنی میں بڑا زور اور وزن پیدا ہو گیا۔ میں دراصل زندگی تو وہی ہے جو آخری گھر انسان کو ملے گا، یا تو وہ جہنم ہوگی یا جنت ہوگی۔ اگر جہنم میں چلا گیا تو وہ بھی مستقل ٹھکانہ ہوگا، اور اگر جنت میں چلا گیا تو وہ بھی مستقل ٹھکانہ ہوگا، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش انسان اس بات کو جان لے کہ تھوڑا سا یہ وقت جو اسے دنیا میں ملا ہے، اس وقت کو اسے کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ آخرت کا گھر اس کا بہتر بن جائے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی عبادت خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ شریک بنانے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ سورج چمکائے اللہ، چاند ستارے چمکائے اللہ، آسمان سے بارش برسائے اللہ، تمہاری کھیتیوں میں فصلیں اگائے اللہ، تمہیں جانور، مویشی، گھوڑے اور خزانے عطا کرے اللہ، اور جب تمہاری جان پر بن آئے تو اس وقت نجات بھی عطا کرے اللہ، تو پھر عبادت ہو کسی غیر کی، یہ کہ کیا عقل کی بات ہے کہ جو اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس اللہ کو تم جان بچانے کے لیے پکارتے ہو، جب وہ جان بچا دیتا ہے تو پھر آ کر مورتیوں کے سامنے اور بتوں کے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اس سے بڑی احسان فراموشی اور اس سے بڑی نالائکی اور کیا ہوگی۔ ترجمہ ایک بار نہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بل
بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحیات الدنیا، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے الا لہو ولعب، مگر دل لگی اور کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یقیناً آخری گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی وہی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر وہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے. اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ شریک بنانے لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.